فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہاروں نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا حسیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم مشائخ اعظام، خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و سامعات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے میں نے آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ مریم کی کہ پہلے رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی، وہیں سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر خطاب فرمایا ہے۔ ایک خطاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا قرآن ہے، پورا قرآن کتاب اللہ بھی ہے، خطاب اللہ بھی ہے، مگر کچھ مقامات ایسے آتے ہیں جہاں وہ اپنے کسی پیغمبر کو یا اپنے بندوں میں سے بندگان خاص کو حرف ندا کے ساتھ یا کے ساتھ خصوصی خطاب فرماتا ہے، تو وہ خطاب خصوصی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن اللہ رب العزت کا خطاب عمومی ہے، اور بعض مقامات جو یا سے شروع ہوتے ہیں وہ خطابات خصوصی ہیں۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خطاب خصوصی سے اپنے خطاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے خطاب میں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة۔ اس مقام پر جو خطاب ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ابتدا کی ہے اللہ رب العزت نے اپنے خطاب کی اس مقام پر مقام نبوت کے ذکر سے، مقام نبوت کے ذکر سے اور عطائے نبوت کے بیان سے خطاب کی ابتدا کی، پھر اپنے ایک برگزیدہ نبی کے بچپن کی فضیلت و خصوصیت اور ان کی عظمت اور انفرادیت کا بیان کیا ہے۔ بچپن کا، نبی کے بچپن کا تذکرہ حسین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خطاب خصوصی میں اس کے بعد پھر ان کی پوری جوانی اور حیات مبارکہ کا ذکر ان کے ذکر سیرت حسنہ کے ساتھ کیا ہے۔ پہلے ان کے مقام نبوت کا ذکر کیا ہے،
پھر ان کی سیرت طیبہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ مقام خطاب ختم جا کے کیا ہے اس نبی کے یوم میلاد کے ذکر پر۔ ابتدا کی ہے مقام نبوت اور عظمت نبوت کے ذکر سے، خطاب کا وسط ہے بیان سیرت طیبہ پر منحصر، اور خطاب کا اختتام ہے بیان میلاد پر، اور بیان میلاد کا اختتام کیا ہے سلام پر۔ سو ہم بھی سنت الہی میں آج کی مجلس کا اختتام سلام پر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کا اختتام بیان میلاد پر کیا، اور بیان میلاد کو ختم کیا سلام پر۔ ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ علیہ السلام، یہ کتاب ہم نے آپ کو عطا کی ہے جو پیغام نبوت پر مبنی ہے، اس کو پوری قوت کے ساتھ، استعداد کے ساتھ اور اجتہاد کے ساتھ اور فہم کے ساتھ تھام لے۔ اور پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، پھر ان کے بچپن کا ذکر حسین کیا ہے کہ ہم نے حضرت یحییٰ کو بچپن ہی سے حکم و حکمت دے دی تھی، فہم و بصیرت دے دی تھی، دانائی دے دی تھی، معاملے تک رسائی دے دی تھی، اجتہاد کی صلاحیت دے دی تھی، اور ہر قسم کی معرفت کی خوبیوں سے نواز دیا تھا۔ یہ سب کچھ بچپن سے عطا کر دیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کتاب کا دیا جانا اور ان کو حکم میں نبوت اور معرفت و بصیرت جو نبوت کی فضائل میں سے ہے عطا کر دیا جانا بچپن ہی سے مذکور ہے، بچپن ہی سے مذکور ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ سارے فضائل اور وہ سارے مناقب اور وہ ساری عظمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو عطا کی ہیں، وہ ساری بدرجہ کمال حضور کی ذات اقدس میں جمع ہے۔ کوئی ایک فضیلت اور کوئی ایک معجزہ اور کوئی ایک اللہ کی نعمت اور کوئی ایک بزرگی بھی ایسی نہیں جو اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کو عطا کی ہو اور حضور کا دامن اس سے خالی رہ گیا۔ تو گویا جو سب میں تقسیم کیا وہ سارا کچھ مصطفیٰ کے دامن میں جمع کر دیا، سب میں بانٹا اور آقا علیہ السلام کو سارا بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال یکجا کر دیا۔ یہاں جو فضیلت بیان ہوئی وہ یہ کہ پیغمبر یحییٰ علیہ السلام فضیلت نبوت سے بچپن ہی سے آراستہ تھے، یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہو گیا۔ نبوت کے فضائل اور مناقب میں سے وہ آراستہ تھے بچپن ہی سے۔ تو جب سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو کہ صاحب شریعت رسول بھی نہیں ہیں، جو صاحب شریعت رسول بھی نہیں ہیں، اگر وہ بچپن سے فضائل نبوت سے آراستہ تھے تو تاجدار کائنات جو صاحب ختم نبوت ہیں ان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ انہیں شرف نبوت 40 برس کے بعد عطا کیا؟ باقی نبی تو بچپن سے ہی مالا مال کر دیے جائیں اور آقا علیہ السلام کو اس شرف کے لیے 40 سال تک انتظار کرایا جائے، یہ ضابطہ و قدرت الہیہ کے خلاف ہے۔ آتیناہ الحکم صبیہ سے یہ ایک فرع، ایک نقطہ نکلا، میں نے کہا ساتھ واضح کر دوں، بات ذہن نشین ہو گئی نا۔
اب آپ کہیں گے تو پھر وہ جو بعثت ہوئی 40 سال کے بعد، تو اس میں 40 سال کی جو تخصیص ہے یہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں، تو اس کو بھی ایک جملے میں سمجھ لیں، ملنا اور شے ہے، بتانا اور شے ہے۔ نبوت ملی پیدائش سے بھی پہلے، اور لوگوں میں اعلان کرنے کا حکم ملا جب 40 برس کی عمر ہوئی۔ وہ جس کو جب چاہے دے دے، دینے کو نبوت کہتے ہیں، اور اعلان کرنے کو نبوت نہیں کہتے، بعثت کہتے ہیں۔ تو حضور کی نبوت 40 برس میں نبوت نہیں ملی، 40 برس میں بعثت ہوئی، 40 برس میں بعثت ہوئی کہ اب لوگوں کو بتا دے، اعلان کر دے۔ تو نزول قرآن کا آغاز ہوا 40 برس کی عمر مبارک پر، رہ گیا شرف نبوت۔ حضرت یحییٰ کو تو بچپن سے ملا، اور تاجدار کائنات کو اس وقت سے ملا جب وقت بھی نہ تھا، جب عالم بشریت بھی وجود میں نہیں آیا تھا، اور اول البشر سیدنا آدم علیہ السلام بھی اپنے پیکر عنصر بشری میں وجود میں نہیں آئے تھے۔ تو نبوت تو اس سے بھی قبل کی مل چکی تھی، اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، جس کو درجنوں ائمہ حدیث نے الگ الگ طرق سے، اور تقریباً 40 صحابہ اور تابعین اور ائمہ نے اپنے الگ الگ طرق اور اسانید سے روایت کیا، 40 کے قریب مختلف مضامین کے ساتھ، کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب سے واجب اور ثابت ہو گئی؟ پوچھنے والے نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ اللہ کے علم میں کب سے نبی ہیں، اس لیے کہ یہ سوال کرنا خود جہالت ہے، اور کوئی صحابی یہ بات پوچھ نہیں سکتا، چونکہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کے علم میں کب سے ہیں، تو اس سے تو اللہ کا علم حادث ہو جائے گا، اللہ کا علم حادث ہو جائے گا۔ اللہ کے علم پر کب اور کب سے کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو پوچھا بھی نہیں جا سکتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا متا واجبت، آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے، آپ کب سے نبی ہیں، کب سے نبی ہیں، یہ سوال ہے۔ سو اس وضاحت کی گنجائش ہی نہ رہی کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ اللہ کے علم میں تب سے نبی ہیں، علم کا تو پوچھا ہی نہیں گیا، یہ تو سوال ہی نہیں۔ متا کنت نبیا فی علم اللہ، یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ اللہ کے علم میں کب سے نبی ہیں، یہ تو صحابی نے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے تو پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، آپ کب سے نبی ہیں، سادہ سی بات ہے، آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے، بس اتنا سوال۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جواب دیا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ سوال نے بھی نفس مسئلہ واضح کر دیا تھا، اور جواب نے واضح تر کر دیا۔ حضور نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت سے نبی ہوں، اس وقت سے نبی ہوں۔ نہ پوچھنے والے نے علم الہی کی کوئی بات کی، اور نہ آقا علیہ السلام نے علم الہی کا کوئی اشارہ کیا، یہ موضوع ہی نہیں ہے، یہ موضوع ہی نہیں تھا۔ سو یہ بات جس نے کہی وہ موضوع بات کہی، وہ موضوع بات کہی، من گھڑت بات کہی، خلاف موضوع کہی۔ تو آقا نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت سے نبی ہوں، وآدم بین الروح والجسد، جب کہ ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر بشری بھی تیار نہ ہوا تھا۔ یہاں یہ حدیث آپ نے سنی،
اس کے اندر ایک بڑی لطیف اور دقیق بات ہے جس کو کبھی زیر بحث نہیں لایا گیا، نہ بیان میں نہ تحریر میں، بہت کم توجہ کی گئی ہے، اولو العزم اہل علم کے سوا توجہ نہیں کی گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جب آدم علیہ السلام کی بشری تخلیق ہو رہی تھی، بین الروح والجسد کا معنی عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے فرمایا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، جب ان کا پیکر بشری تیار کیا جا رہا تھا تو شاید یہ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اور اگر یہ سوچ آئے تو غلط ہے۔ بین الروح والجسد کا معنی یہ نہیں ہے، بین الروح والجسد کا یہ معنی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں روح اور جسد میں اہل علم تشریف فرما ہیں، اور مفتیان کرام اور محققین اعظام، یہ توجہ طلب ہے اساتذہ کے لیے اور علم دین کے طلبہ کے لیے۔ یہاں دو حدیں بیان کی ہیں، الروح اور الجسد، اور روح اور جسد کے درمیان بینونت کا ذکر ہے، بینونت، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ایک اینڈ پر روح تھی اور دوسرے اینڈ پر ابھی بشر کا وجود تھا۔ یہ نہیں کہ روح اور جسم کو ملایا جا رہا تھا، یہ تو بیان ہی نہیں کیا۔ فرمایا ادھر روح تھی، ادھر پیکر بشری ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ وہ جو درمیانی مدت تھی خدا جانے کتنے اربوں برس کی ہوگی، اس زمانے میں بھی میری نبوت تھی۔ یہاں ذکر بینونت ہے، دو اینڈز ہیں۔ کیا مثلا اگر یہ کہہ دیا، سنیں، کہ لندن امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہے، بین امریکہ و پاکستان، لندن، تو اب درمیان کہنے سے کچھ یہ پتا چلا کہ امریکہ کے قریب ہے یا پاکستان کے قریب ہے؟ کوئی اشارہ ملتا ہے؟ بس امریکہ سے آگے اور پاکستان سے پہلے ہے، اب پتہ نہیں فاصلہ ادھر زیادہ ہے، معلوم نہیں فاصلہ ادھر زیادہ، اس کو بینونت کہتے ہیں، بین۔ اللہ نے جب روح پیدا کی، اس کے کسی زمانے کا تعین نہیں ہے، صرف ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا، شارح بخاری نے، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا اس حدیث کو اپنی کتاب نشر الطیب میں، اور دیگر اصحاب سیر میں امام حلبی نے بھی اور لوگوں نے بھی روایت کیا۔ بینونت اس زمانے کا کچھ اندازہ نہیں ہے، کئی احادیث ہیں سیدنا امام زین العابدین سے مروی ہیں اور ائمہ سے مروی ہیں جن سے تھوڑی تھوڑی خبر ملتی ہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی خبر دینے والی حدیثوں میں سے ایک عرض کرتا ہوں کہ ایک روز آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا ایگزیکٹلی تو پتہ کوئی نہیں کہ میں کب سے ہوں۔ تو جب جبرائیل کی خبر نہیں کہ وہ کب سے ہیں، تو نبوت مصطفیٰ کی خبر کیسے ہو کہ وہ کب سے ہیں؟ ایگزیکٹلی تو معلوم نہیں کب سے ہو، کتنی عمر ہے۔ اتنا اندازہ ہے کہ مطلع پر، اور وہ مطلع یہ زمین و آسمان کا مطلع نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، تو نہ زمین تھی اور نہ کوئی آسمان تھے، صرف اس کا عرش تھا۔ تو فرمایا ایک مطلع پر ستارہ، نور کا ستارہ چمکا کرتا تھا، اور میں اس کو دیکھتا تھا، پھر وہ چھپ جاتا، پھر 70,000 برس کے بعد پھر وہ چمکتا تھا،
اب وہ 70,000 برس جو ہیں، اس برس سے مراد کون سا سال ہے؟ وہ یہ 360 دنوں کا سال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس وقت تو دن بھی نہ تھے۔ دن بنے جب سورج بنا اور زمین بنی اور طلوع اور غروب ہوا تو 24 گھنٹے بنے، پھر دن بنا، پھر ہفتے بنے، پھر مہینے بنے، پھر سال بنا۔ تو یہ تو بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب یہ وقت بھی نہ تھا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے تو جب یہ وقت بھی نہ تھا، ماہ و سال بھی نہ تھے، تو انہوں نے جو تعین کیا 70,000 سال بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، تو وہ کس سال کی طرف اشارہ کیا؟ ان سالوں سے مراد کون سی مدت ہے؟ ہاں، انسان اگر غور کرے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان سالوں سے مراد وہی سال ہو سکتے ہیں جب یہ ماہ و سال ختم ہو جائیں گے تو عالم آخرت میں ایک سال شروع ہوں گے۔ جب زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، طلوع اور غروب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور رات دن کا نظام نہیں رہے گا تو یہ سال ختم ہو گئے نا۔ تو قیامت کے دن آخرت میں پھر ایک نیا دور ہوگا جس میں آخرت کے حساب سے پھر سال ہوں گے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن۔ بھائی دن اور سال تو سورج ہی سے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ تو قرآن نے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں سورج کو لپیٹ دے گا، ختم۔ اور حدیث میں فرمایا الشمس والقمر مکوران بجدہ، چاند اور سورج اللہ تعالیٰ لپیٹ کر کاغذ کے پرزے کی طرح ختم کر دے گا۔ یہ کیلاسٹرافک کولیپس ہوگا، کولیجن آف دا یونیورس ہوگی، دیٹ وڈ بی دا اینڈ آف یونیورس۔ کوئی ستارے، سیارے، فلک، زمین، آسمان، دن رات کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ رات دن تو ہوں گے نہیں، تو اللہ پاک نے پھر جب رات دن کچھ بھی نہ ہوگا اس وقت کے لیے فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ گویا ایک دن ہمارے شمار کے جو آج کل کا شمار ہے اس حساب سے 50,000 سال مل کر قیامت کے شمار میں ایک دن بنے گا۔ اب اس سے قیاس سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ سورج اور وقت کا نظام ختم ہو جائے گا تو جو اللہ پاک ماہ و سال کا نظام آخرت میں لائے گا، غالباً اس ماہ و سال کے نظام شروع ہونے سے پہلے اسی مدت اور دورانیے کی بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ کیا؟ بولیے۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اور اب ایک حدیث کی نص بھی بتا دوں، حدیث صحیح کی۔ وہ قیامت کا دن جو آپ کے لیے، ہمارے لیے 50,000 سال کا ہوگا، وہ عاشقوں کے لیے نماز عصر کے دورانیے جتنا ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ کے لیے، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے وہ 50,000 سال کا دن اس طرح گزر جائے گا جیسے نماز عصر پڑھ کے کوئی سلام پھیرتا ہے۔ لوگ 50,000 سال نفسا نفسی کے عالم میں تڑپ رہے ہوں گے، اور وہ نماز عصر جتنی مدت گزرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہر کوئی جنت میں جا رہا ہے، دوزخ میں جا رہا ہے۔ پوچھیں گے باری تعالیٰ تیرا حساب و کتاب ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا؟ ہاں ختم ہو گیا۔ یہ 50,000 سال ختم ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ تو اللہ جو اس کے لیے ختم ہو چکے ان کے لیے 50,000 سال کی مدت ختم کر دی جائے گی۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو گویا نظام الاوقات سارا اضافی ہے، ریلیٹو ہے۔ کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے۔ تو 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کی مدت ایک دن ہے۔ بولیے، 50,000 سال کی مدت، بولیے، ایک دن ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، ایک دن ہے۔ اب جب ایک دن ہوا 50,000 سال کا، تو اس حساب سے جبرائیل امین کی بات کو سمجھیں کہ وہ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا۔
تو وہ 70,000 سال کیا ہوں گے، جس میں ایک دن صرف 50,000 سال کا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، تو 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، پھر طلوع ہوتا تھا، ڈوبتا تھا، پھر طلوع ہوتا تھا۔ اتنا یاد ہے کہ میں نے اسی دورانیے کے وقفے کے ساتھ ساتھ اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جب وہ یہ بیان کر چکے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کے، جبرائیل معلوم ہے وہ ستارہ کون تھا؟ یا رسول اللہ یہ تو معلوم نہیں ہے۔ تو فرمایا والذی نفسی بیدہ انا ذالک الکوکب، مجھے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میرا نور تھا، وہ ستارہ میں تھا۔ اب اگر آپ سمجھیں کہ سمجھ آ گئی بات، گویا آقا علیہ السلام تب سے تھے، نہیں، یہ پھر مغالطہ ہوگا۔ ارے تب سے تو جبرائیل نے دیکھنا شروع کیا، یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور تب سے تھے؟ حضور کب سے تھے یہ تو جبرائیل امین کو بھی خبر نہیں، یہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تب سے دیکھا۔ تو وہ کب سے تھے؟ وہ اس وقت سے تھے جب کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا۔ اور یہ پھر ساری باتیں تب کی ہیں جب ظہور ہوا، جب ظہور ہوا تو دیکھے جانے کے قابل ہوئے۔ تو ایک زمانہ بیتا ظہور کے بعد، اور معلوم نہیں ظہور سے پہلے جب اس نے صرف اپنے حجابات نور میں چھپا رکھا تھا اس پر کتنی مدتیں بیت گئی، جب اس نے صرف اپنے حجابات میں چھپا رکھا تھا اس پر کتنی مدتیں بیت گئی تھی۔ اب بات کو سمجھے ہے نا؟ تو یہ وہ جو نور ہے، نور کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نور مطلق، نور قدیم، ایک ہے نور حادث۔ نور مطلق اور نور قدیم اس کا حسن ہے خالق کا، اور نور حادث مخلوق ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے، یہ حضور مخلوق ہے۔ تو اس نے اس نور حادث کو مدتوں اپنے حجابات عظمت میں چھپایا، اور جب اس کو ظاہر کیا تو پھر عرش پہ چمکایا، اور جب عرش والوں میں جبرائیل پیدا ہوئے تو تب سے وہ دیکھنے لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کب سے نبی ہونا ثابت ہے؟ بس آپ نے تو اتنا فرمایا بین الروح والجسد، درمیان میں، بس ادھر روح تھی، ادھر عالم اجسام نے آنا تھا، تو درمیان کی مدت میں ہی تو نبی تھا، درمیان میں ہی تو نبی تھا۔ تو آقا علیہ السلام تو بعثت نبوت نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں۔ کیا؟ بعثت اعلان نبوت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اعلان نبوت ہوتا ہے۔ تو جب یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے فضیلت مل گئی نبوت کی، تو تاجدار کائنات کو اگر بچپن سے پیدائش سے ملے تو زیادہ فرق نہ رہا، پھر زیادہ فرق نہ رہا۔ حضور کو تب سے ملی جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اب ہم جو میلاد مناتے ہیں اور آج جشن میلاد کا استقبال ہو رہا ہے، اس سے بڑی توحید کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میلاد منانا، اس سے بڑا عمل توحید دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق میں حضور علیہ السلام سے اونچا کوئی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، عالم امر اور عالم خلق کی جہاں انتہا ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ مخلوق میں آقا علیہ السلام سے اونچا یا آقا علیہ السلام کے برابر مخلوق میں کوئی نہیں۔ تو ہم میلاد منا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ نبی کہ ساری مخلوق میں جس جیسا کوئی نہیں، وہ بھی خدا نہیں، خدا کا بندہ، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہم حضور کی پیدائش کا یوم منا رہے ہیں،
اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. تو حضور کا میلاد منانا اس دور کا سب سے بڑا عمل توحید ہے. اعلان کرنا ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، بندہ خدا مانتے ہیں. کیوں؟ حضور پیدا ہوئے ہیں، آج پیدا ہوئے ہیں. کوئی اللہ کا میلاد مناتا ہے؟ بولیے. ہاں، اگر اللہ کا میلاد ہوتا اور پھر حضور کا میلاد منایا جاتا تو شرک کا شائبہ ہوتا. تو میلاد تو کام ہی مخلوق کا ہے، خالق کا ہے ہی نہیں. تو جب بھی کوئی میلاد منائے گا، ارے مخلوق ہی کا تو منائے گا، خالق کا تو نہیں منایا جا سکتا. خالق تو پیدا کرنے والا ہے اور مخلوق پیدا. اس نے تو فرما دیا کہ میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ میرا کسی سے میلاد ہوا اور نہ کسی کا مجھ سے میلاد ہوا. میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے. اپنی شان بیان کی کہ میں وہ رب ہوں جس کا میلاد نہیں. اور جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. فرمایا میں رب ہوں، خدا ہوں، میرا نہ کوئی والد ہے اور نہ کوئی ولد ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. اور میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ قسم ہے اس شہر مکہ کی جس میں میرا محبوب بستا ہے، ووالد وما ولد، اور قسم ہے اس والد کی جس کی پشت در پشت مصطفیٰ کا نور چلتا ہوا آیا. قسم ہے آدم سے لے کر حضرت ابراہیم و اسماعیل تک ہر باپ کی جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا. قسم ہے ہر اس والد کی جس کی صلب میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا. ووالدن، سو قسم ہے تنکیر ہے، قسم ہے ہر اس والد کی جس کی پیشانی نور مصطفیٰ سے چمکتی رہی. وما ولد، اور قسم ہے اس مولود کی جس کا میلاد اس شہر مکہ میں ہوا. چونکہ ما قبل ذکر مکہ ہے، ما قبل ذکر مکہ ہے، ورنہ والد و مولود کی قسم کھانی تھی تو شہر مکہ کی قسم پہلے کھانے کی کیا ضرورت ہے. تو شہر مکہ کی قسم اور وما ولد کی قسم، ان کے درمیان ایک ربط ہے. تو گویا بتایا میں خدا ہوں سو میرا میلاد نہیں، یہ میرا محبوب مصطفیٰ ہے، یہ بندہ خدا ہے سو اس کا میلاد ہے. سو لوگو میری عبادت کیا کرو، اس کی اطاعت کیا کرو، میری بندگی اختیار کیا کرو، اس کے میلاد کے جشن منایا کرو. یہ توحید ہے. تو استقبال ہو رہا ہے، اعلان دنیا میں ہو رہا ہے. آج پوری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے اس بات کا کہ کل مسلمان حضور کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں. حضور کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یوم ولادت منایا جا رہا ہے. جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا، پھر آپ کی سیرت کا ذکر کیا. ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہو گئی، ہم نے میلاد اور سیرت میں جھگڑے کرا دیے. یہ بھی ایک دور ہے، یہ بھی ایک امت ایسی بٹی کہ ہم نے میلاد اور سیرت کو ایک نگاہ سے دیکھنے کی بجائے دو حصے بنا دیا. تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، میلاد اور سیرت ایک ہے. میلاد اس لیے ہے کہ کسی کی سیرت ملے،
نبی کا میلاد اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سیرت ملے. اور سیرت کہاں سے آئی؟ میلاد ہوا تو آئی. اگر میلاد ہی نہ ہوتا، ولادت ہی نہ ہوتی تو سیرت کس کو ملتی؟ میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے آتی؟ تو سیرت کا وسیلہ میلاد ہے. سیرت کا وسیلہ بولیے میلاد ہے، اور میلاد کا نتیجہ سیرت ہے. سو اللہ رب العزت نے مقام نبوت کو بیان کیا، پھر بیان سیرت کیا. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہماری طرف سے پھر یحییٰ کو گریہ و زاری ملی. میری بندگی میں رونا دھونا ملا، درد و سوز ملا، اخلاص ملا، رقت ملی، خشوع ملا، تواضع ملا. وزکاتن، طہارت ملی، پرہیزگاری ملی. وکان تقیہ، اور تقوی ملا، اللہ کا خوف ملا، خشیت ملی. یہ ساری سیرت بیان کی اللہ. تو نبی اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ وہ یہ سیرت دیں، اور امتوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس سیرت کو اپنائیں. میلاد کا جشن منائیں، میلاد پہ خوشی منائیں، اور سیرت کو زندگی کا زیور بنائیں. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، پھر بچوں کو پیغام دیا کہ اپنے والدین پر بڑا احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور گرم مزاج نہیں تھے، پرجلال نہیں تھے، ہر وقت آنکھیں سرخ نہیں رکھتے تھے، غصے میں نہیں رہتے تھے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی تمکن اور شان و جلال اور رعب اور دبدبہ، مذہبی اور روحانی دبدبہ ہی نہیں بنتا جب تک پورا مصنوعی طریقے سے چہرہ مبارک پہ جلال نہ لے آئے. ڈرائیں تاکہ لوگ ڈر کے مارے بھاگ جائیں. نہیں، آقا سیرت کیا ہے؟ ہر وقت چہرے پہ تبسم کا مچلتے رہنا. آقا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے، حضور کی صورت و سیرت یہ تھی کہ کوئی دور سے دیکھتا تو اس پر رعب طاری ہو جاتا، اور کوئی پاس بیٹھ جاتا تو حضور کے پیار میں گرفتار ہو جاتا. رعب کردار کا ہونا چاہیے، گفتار کا نہیں. رعب گفتار کا نہیں ہونا چاہیے. اوئے اوئے توئے کا رعب نہیں. اسی کو مٹانے کے لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے. رعب ہو، کردار کا رعب ہو. لوگ پرہیزگاری سے خوف کھائیں، تقوی سے خوف کھائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا لم یکن جبارن، سخت گیر نہ تھے، غضبناک ہونے والے نہ تھے، ڈانٹ ڈپٹ پلانے والے نہ تھے حضرت یحییٰ. تو یہ جب حضرت یحییٰ کا عالم ہے تو پھر عالم مصطفیٰ کیا ہوگا؟ عالم مصطفیٰ کیا ہوگا؟ مسجد نبوی میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں لم یکن جبار. صحیح بخاری میں ایک بدو آیا اعرابی، اور اس نے آ کے مسجد نبوی میں آداب مسجد معلوم نہ تھے، دیہات سے آیا، صحن مسجد کے اندر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اور مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیے. صحابہ کرام اس کی طرف لپکے کہ پکڑیں، اس کو ڈانٹیں کہ تم نے ایک آقا علیہ السلام کے سامنے بے ادبی کی، پھر مسجد نبوی میں، صحن مسجد میں، اللہ کے گھر میں. لپکے ہی تھے کہ آقا علیہ السلام نے روک دیا، وہیں روک دیا. آقا نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. لوگوں خوشخبریاں سنایا کرو، ڈرایا نہ کرو، پیار سے آگے بڑھایا کرو، نفرت سے دور نہ بھگایا کرو. صحابہ کو روک لیا. اس نے اس لیے یہ کام کر دیا کہ اس کو کسی نے بتایا نہیں.
جب خبر نہیں ہے تو گرفت کیسی؟ تم اس کے سامنے ڈول پانی کے بھر کے بہا دو، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، آئندہ غلطی نہیں کرے گا۔ لم یکن جبار۔ میلاد منانے والوں، میلاد نے کیا تحفہ دیا ہے آپ کو اور ہم کو؟ اس سیرت کو تحفہ دیا ہے، اس سیرت کا تحفہ دیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ایک یہودی لڑکا آقا علیہ السلام کی مجلس میں آ کے حضور کی خدمت کرتا تھا۔ وہ سیرت عطا کی کہ کلمہ پڑھے بغیر یہودی اور غیر مسلم بھی محبوب کی آقا کی خدمت اور نوکری کرنے پر فخر کرے۔ صحیح بخاری میں یہودی ہے، کلمہ نہیں پڑھا مگر مجلس میں بیٹھتا اور خدمت کرتا۔ یہ تو ہے روایت بخاری۔ اب یہی روایت امام احمد بن حنبل نے مسند میں بیان کی، یہی روایت اپنے طریق سے، اور حافظ ابن کثیر نے امام احمد بن حنبل کے طریق سے تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ وہ خدمت کیا کرتا تھا، انہوں نے خدمت کی وضاحت کی ہے حدیث میں، مسند احمد بن حنبل میں خدمت کی وضاحت کی ہے۔ یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا حضور کی مجلس میں، تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے لوٹا بھر کے رکھتا تھا، اور جب حضور تشریف لاتے تو جوڑے اٹھا کے گود میں رکھ لیتا تھا، اور جب اٹھ کے جانے لگتے تو دوڑ کے جوڑے پہناتا تھا، لوٹے بھرتا اور جوڑے اٹھاتا۔ یہ خدمت تھی اس کی۔ اٹھا لے مسند احمد بن حنبل۔ اور حافظ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید، انہوں نے اس روایت کو لیا کہ حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے لوٹے بھرتا اور جوڑے اٹھاتا تھا، یہ نوکری تھی۔ 2-4 روز گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ لم یکن جبارا، سخت گیر نہ تھے، سخت مزاج نہ تھے۔ اس کی شرح کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، کچھ دن ہو گئے ہیں وہ یہودی لڑکا نہیں دیکھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تو بستر علالت پہ ہے اس لیے نہیں آیا۔ اچھا، فرمایا ابو بکر عمر چلو اس کے گھر چلیں، اس کی عیادت کر آئیں۔ ہم تو مسلمان کے گھر کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت نہیں کرتے، اور نبی وہ ہیں کہ وہ یہودیوں کے گھر بھی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں۔ ان کے گھر تشریف لے گئے تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ گھر تشریف لے گئے اور جا کے آقا علیہ السلام اس بچے کے بستر پر سرہانے بیٹھ گئے۔ مبارک ہو تجھے یہودی کے بیٹے، ہائے 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 کہ تیرے بستر پہ آقا بیٹھ گئے ہیں۔ کاش اس جگہ ہم ہی ہوتے۔ آقا بستر پہ بیٹھ گئے۔ اب ہمیشہ حضور کی مجلس میں آتا تھا، واز سنتا، قرآن کی آیتیں سنتا، حدیثیں سنتا۔ نہ اس نے کلمہ پڑھا اور نہ آقا علیہ السلام نے کبھی اس کو فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو۔ بیٹھتا حضور کی مجلس میں تھا مگر فرمایا نہیں۔ یہ آداب دعوت و تبلیغ ہیں، یہ آداب دعوت و تبلیغ ہیں، اس لیے کہ بات گفتار سے نہیں بنتی، کردار سے بنتی۔ اب اس کے گھر تشریف لائے ہیں عیادت کے لیے، تو اس کے سرانے بیٹھ کے فرمایا یہودی کے بچے کو کہ بچے میرا کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف مڑ کے دیکھا۔ یہ سب حدیث صحیح بخاری میں ہے اور مسند احمد بن حنبل۔ باپ کی طرف مڑ کے دیکھا، باپ خاموش کھڑا رہا، بچہ بھی باپ کے ڈر سے چپکے سے بیٹھا لیٹا رہا۔ آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے۔ اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا، جب دوبارہ دیکھا تو تھا تو یہودی، مگر کہنے لگا بیٹے مجھے کیا تکتا ہے، ابو القاسم جو فرماتے ہیں مان لو۔ بچے یہ مصطفیٰ ہر ایک کے گھر تھوڑا جا کے دعوت دیتے رہتے ہیں کلمے کی، تمہارے گھر آئے ہیں آج دعوت دینے، مجھے کیوں دیکھتے ہو، کلمہ پڑھ لو۔
بچے نے کلمہ پڑھ لیا، آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، دعا کی، تشریف لے گئے، قدم مبارک گھر سے باہر رکھا، بچے کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ ملک الموت پہنچ چکا ہے، روح قبض ہونے والی ہے، اور غیرت نبوت نے، غیرت رحمت نے گوارا نہ کیا کہ ہو ساری زندگی میرے جوڑے اٹھانے والا، وہ ساری زندگی میرے وضو کے لوٹے بھرنے والا اور جوڑے اٹھانے والا، اور ابھی مرنے کا وقت قریب ہے، جائے جہنم میں۔ مصطفیٰ کے جوڑے گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ دوزخ میں چلے۔ تو حدیث پاک کے لفظ ہیں، آقا علیہ السلام ادھر گلی میں نکلے اور ہاتھ اٹھا کر فرماتے جا رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بچے کو دوزخ سے نکال لیا۔ یہ کلمہ وسیلہ ہے، اس حدیث میں کلمہ توسل ہے، الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار، اس اللہ کا شکر جس نے میرے صدقے سے، میرے وسیلے سے اس کو دوزخ سے نکال لیا۔ اب یہاں ایک بات کہنے کی جسارت کروں گا، آقا علیہ السلام کی تو شان یہی تھی جو آپ نے فرمایا۔ آقا اجازت ہو تو ہم غلام بھی کچھ عرض کر دیں اسی موقع پر۔ حضور کی شان تھی، آپ نے شان کے لائق فرمایا کہ اس خدا کا شکر جس نے میرے صدقے سے اسے دوزخ سے نکال لیا۔ اور آقا ہم علی سبیل التنزل یہ کہیں گے، اس خدا کا شکر جس نے حضور کے جوڑوں کے صدقے سے دوزخ سے نکال لیا، جو حضور کے وجہ سے، حضور کے صدقے سے دوزخ سے نکلا۔ وہ صدقہ تھا کیا؟ کوئی تہجد پڑھتا تھا، نماز پنجگانہ پڑھتا تھا؟ وہ تو سرے سے یہودی تھا، اس نے تو پوری زندگی کلمہ ہی نہیں پڑھا، نماز سیکھی نہیں، ایک عمل نہیں کیا۔ تو بتائیے اب دوزخ سے اگر بچا تو کس شے نے بچایا؟ ایک جھگڑا چلتا رہتا ہے مسلمانوں کے درمیان کہ محبت مقدم ہے یا عمل مقدم ہے۔ کیا جھگڑے ہیں؟ ایمان کی معرفت سے محرومی ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ محبت مقدم ہے یا عمل اور اتباع مقدم ہے۔ میں تو نہ کسی کو مقدم کرتا ہوں نہ کسی کو مؤخر کرتا ہوں۔ اس حدیث کا نقطہ سمجھا دیتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیجئے کہ وہ جو بچہ یہودی کا بچہ دوزخ سے بچ گیا، وہ عمل سے بچا یا مصطفیٰ کے جوڑوں کے صدقے سے بچا؟ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں کس نے بھیجا؟ کوئی نماز پڑھی تھی؟ بولیے۔ حج کیے تھے، روزے رکھے تھے، تسبیح کی تھی، دعوت اور تبلیغ کی تھی، مسجدیں بنائی تھی، اللہ اللہ کیا تھا؟ وہ تو اس لمحے روح پرواز کرنے سے 1 منٹ قبل تک یہودی تھا، موت سے 1 منٹ پہلے تک یہودی تھا، کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ اور عمل کیا کیا؟ صرف کلمہ پڑھا، نہ ابھی صحت یاب ہوا، نہ جا کے کوئی شریعت سیکھی، نہ نماز روزہ کیا، غسل بھی نہیں کیا، بستر پر لیٹے لیٹے کلمہ پڑھا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس خدا کا شکر کہ جو صرف میرے صدقے سے اس کو جنت میں لے گیا۔ اب وہ جو حضور کی وجہ سے جنت میں گیا، وہ وجہ اس کی کون سی خدمت بنی؟ بولیے۔ بس حضور کی ذاتی نوکری۔ اے اہل اسلام، اے اہل عالم اسلام، مادیت کا دور ہے، خدا و مصطفیٰ سے دوری کا دور ہے۔ میں صرف ایک ہی سبق، میری عمر بیتی دیتے دیتے دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اور یہی سبق دیتے دیتے ہم بھی چلے جائیں گے، مگر ایک ہی بات پلے باندھ لو، سارے عمل کام کی شے ہے، مگر وہ کام تب آئیں گے جب پہلے مصطفیٰ کی غلامی ہوگی، حضور کی محبت ہوگی، حضور کی نوکری ہوگی، حضور کی ذات سے نسبت ہوگی۔
ذات سے نسبت پیدا کرو، ذات سے نسبت پیدا کرو۔ یہ میلاد کا منانا اور میلاد والی محبتیں یہ حضور کی ذات سے جوڑتی ہیں، اور حضور کی سیرت طیبہ کا پڑھنا، سننا، بیان کرنا حضور کے عمل سے جوڑتی ہے۔ میلاد محبت کی شمع روشن کرتا ہے اور سیرت اعمال صالحہ کی شمع روشن کرتی ہے۔ ذات سے نسبت پیدا کرو، ذات سے نسبت پیدا کرو۔ یہ میلاد کا منانا اور میلاد والی محبتیں یہ حضور کی ذات سے جوڑتی ہیں، اور حضور کی سیرت طیبہ کا پڑھنا، سننا، بیان کرنا حضور کے عمل سے جوڑتی ہے۔ میلاد محبت کی شمع روشن کرتا ہے اور سیرت اعمال صالحہ کی شمع روشن کرتی ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، مگر محبت مقدم ہے۔ تو فرمایا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور پھر گناہگار بھی نہ تھے۔ سیرت بتا رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ محبت کے دم بھی کرتے ہیں، محفل میلاد کی حد تک بڑے مومن، 11ویں شریف کے لیے بڑے مومن، عرسوں کے لیے بڑے مومن، نیک کاموں کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے بڑے مومن جوش و خروش میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ ایونٹس نہیں ہوتے اور ساری زندگی جب روٹین کی ہوتی ہے، اس وقت ہم عمل سے خالی ہو جاتے ہیں۔ بھئی عمل بھی اسی مصطفیٰ نے دیا ہے۔ عصیہ، گناہگار نہ تھے، سو نافرمانیاں چھوڑ دیں، زندگیوں میں تقویٰ پیدا کر لیں، اطاعت گزاری پیدا کر لیں۔ رات کے اندھیروں میں چند لمحوں کے لیے جبین نیاز اللہ کے حضور جھکانا سیکھ لیں، عبادت کا ذوق پیدا کریں، آنکھوں کو رونے والا بنا لیں، دل کو تڑپنے والا بنا لیں، زبان کو میٹھا کر لیں، کردار کو خوش خلق کر لیں۔ آپ سے کسی شخص کا دل نہ ٹوٹے، آپ کے قول سے کسی کا دل نہ دکھے، جو آپ کے چہرے کو دیکھے اس کی وحشت دور ہو جائے، جو دکھی ہو آپ اس کے دکھوں کو دور کرنے والے بنے۔ یہ حضور کی غلامی ہے۔ یہاں تک سیرت ہو گئی، اور سیرت کے بعد اللہ پاک نے اپنا خطاب اینڈ کہاں کیا؟ اختتام خطاب وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، فرمایا سلام ہو اس پر، حضرت یحییٰ پر، جس دن اس کا میلاد ہوا۔ بعض اوقات خیال آتا ہے ذہن میں کہ ہم میلاد کرتے ہیں، تو میلاد کا ذکر کیا قرآن میں بھی ہے؟ ہاں، یہاں سورہ مریم میں ہے، سلام علیہ یوم ولد۔ تو جس دن نبی کا میلاد ہوتا ہے اس دن اللہ اس پر سلام پڑھتا ہے۔ میلاد اور سلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ نکتہ سمجھاؤں گا آج، یہ نکتہ سمجھاؤں گا، یاد رکھ لیں۔ میلاد اور سلام کا بڑا گہرا ربط ہے، اللہ پاک نے قائم کر دیا۔ فرمایا سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو یحییٰ پر جس دن اس کی ولادت ہوئی۔ ولادت کو میلاد کہتے ہیں، میلاد ہوا۔ پیغمبر کی زندگی میں 3 دن، پیغمبر کی زندگی میں 3 دن بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک اس کے میلاد کا دن، ایک اس کے میلاد کا دن، جس دن وہ رشد اور ہدایت دینے کے لیے، مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے زمین پہ تشریف لاتا ہے۔ یہ عجب دن ہوتا ہے اور یہ امت کے لیے خیر ہوتی ہے۔ ایک نبی کے وصال کا دن، یہ ایک خاص نکتہ ہے اور یہ کتابوں میں نہیں ہے، اس کو یاد رکھ لینا۔ میلاد کا دن یہ نبی کے لیے نہیں ہوتا، یہ امت کے لیے ہوتا ہے۔ نبی اپنے لیے نہیں پیدا ہوتا، نبی انسانوں کے لیے پیدا ہوتا ہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے پیدا ہوتا ہے، گمراہ مخلوق کو راہ راست پر لگانے کے لیے پیدا ہوتا ہے، ظلمتوں بھری اندھیری رات کو
ہدایت کے نور سے روشن کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. لوگوں کی جبینیں بتوں سے ہٹا کر وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے کے لیے پیدا ہوتا ہے. لوگوں کے دلوں کے کوٹھوں کو نور توحید سے منور کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. نبی اوروں کے لیے پیدا ہوتا ہے. تو میلاد کا دن نبی کے لیے نہیں ہے، بولیے ہمارے لیے. میلاد کا دن کیا نبی کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے. اور جو دن ہے ہی ہمارے لیے ہم وہی نہ منائیں، کیسی عجیب بات ہے. میلاد اس کے لیے تو ہے ہی نہیں، میلاد نبی کے لیے نہیں. وہ تو معلوم نہیں اس کی روح پر کیا بیتتی ہے کہ وہ اس کی قربتیں چھوڑ کر زمین پر آ رہی ہے. یہ ایک الگ مضمون ہے. اب یہ ایک مضمون ہی الگ ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا. یہ پھر ایسی گلیاں ہیں اگر اس میں پڑ گئے تو راستہ ہی گم ہو جائے گا، پھر پلٹ کے نہیں آئیں گے ادھر، اور راہوں پہ چل پڑیں گے. یہ اسی کا اشارہ ہے جو قاری صاحب نے وہ سورت پڑھی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. جب نبی پیدا ہوتا ہے میلاد کا دن تو اس کی روح تو بوجھل بوجھل نیچے آتی ہے، اس لیے کہ وہ مالا اعلیٰ میں الست بربکم کی ندائیں سننے والی اور محبوب حقیقی کی قربتوں میں رہنے والی اور اس کے انوار و تجلیات کے سمندروں میں غوطہ زن رہنے والی روح مالا اعلیٰ چھوڑ کر عالم ناسوت میں آ رہی ہے. عالم انوار کو چھوڑ کر بشری دنیا میں آ رہی ہے. ملکوتی کائنات کو چھوڑ کر اس ناسوتی ظلماتی دنیا میں ہمیں راہ حق پہ لگانے کے لیے آ رہی ہے. اپنا خسارہ کر رہی ہے، ہمارے نفع کے لیے آ رہی ہے. تو میلاد کا دن نبی کے لیے نہیں ہوتا، امت کے لیے ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اب دوسرا دن نبی کی زندگی میں وصال کا دن ہے. وصال کا دن امت کے لیے نہیں ہوتا، وہ نبی کے لیے ہوتا ہے. وفات کا دن امت کے لیے نہیں، وہ نبی کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کہ میلاد جس دن ہوا تھا اس دن روح کی جدائی ہوئی تھی. نبی کی روح کی، محبوب کی، مالا اعلیٰ کی قربتوں سے، عالم جبروت کی عظمتوں سے، عالم لاہوت کی عظمتوں سے، عالم ہاہوت کی عظمتوں سے، اس کے انوار و تجلیات کی بارگاہ سے ظاہراً ایک دوری سی ہوئی تھی کہ عالم ناسوت میں آئی تھی. اور جب وفات ہوتی ہے تو وفات وصال ہوتا ہے، دوری ہجر ختم کر کے پھر ملاقات کے لیے جا رہی ہے، ملاقات کے لیے جا رہی ہے. اس لیے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مومن ہوتا ہے فطرت سلیمہ پر. تو مومن روح جب پیدا ہوتی ہے روتی ہوئی آتی ہے، اور مرد مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مسکراتا ہوا رخصت ہوتا ہے. روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کی قربتیں چھوڑ کر ان سنگتوں میں آ رہا ہے، مادی دنیا میں آ رہا ہے، روتا ہوا آتا ہے. اور جب اللہ والا یہاں سے رخصت ہوتا ہے یوم وفات تو مسکراتا جاتا ہے کہ دوریاں ہجر اور فراق ختم ہوئے اور یار سے ملاقات کی گھڑیاں آ پہنچی. وفات ہمارے لیے نہیں نبی کے لیے ہے. اب جواب آپ کو یہاں دے دوں. بعض لوگ نادانی میں سوال کرتے ہیں تم میلاد مناتے ہو وفات کا دن کیوں نہیں مناتے؟ ارے میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہے، وفات نہیں مناتے کہ ہمارے لیے نہیں، وہ نبی کے لیے ہے. اور یہاں ایک نکتہ ایک جملے میں بتا دوں، میلاد ہمارا جشن ہے. ہائے ہائے، میلاد ہمارا جشن ہے، وصال اور وفات مصطفیٰ کا جشن ہے. وہ نبی و ولی کا جشن ہے، کیونکہ وہ ملاقات کا لمحہ ہے، وہ ملنے والا ہے. اس لیے وہ ہم نہیں مناتے چونکہ ہم سے تو بچھڑ رہے ہیں ظاہراً، ادھر ملاقات ہو رہی ہے. تو دوسرا دن وفات کا ہے، اس دن نبی کی روح خوش ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ
سلام ہے جس دن میلاد ہوتا ہے نبی کا، اور پھر سلام ہے جس دن وفات اور وصال ہوتا ہے۔ تو نبی آتا بھی سلام میں ہے اور نبی دنیا سے جاتا بھی سلام میں ہے۔ اب آپ کو سلام کی اہمیت سمجھ آ گئی؟ بولیے، اب جوڑ سمجھ آ گیا سلام کا؟ نبی آتا بھی سلام کے جرمٹ میں ہے، ہائے ہائے ہائے، اور نبی جاتا بھی سلام کے جرمٹ میں ہے، سلام کے گجروں سے جاتا ہے۔ اور پھر وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور تیسرا دن وہ کمال کا ہوگا جب قبریں کھلیں گی اور ہر نبی قیامت کا دن اٹھے گا، بعث الآخرہ کا دن، جب ہر نبی شفاعت کے لیے امت کو جمع کر رہا ہوگا تو قبر سے اٹھتا بھی سلام کے جرمٹ میں ہے۔ تو فرمایا سلام کرتا ہوں جس دن میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، سلام کرتا ہوں جس دن میرے نبی کا وصال ہوتا ہے، اور سلام بڑھا جائے گا جس دن میرا نبی قیامت کا دن پھر قبر سے اٹھے گا۔ تو نبی کی ساری زندگی اول سے آخر تک سلام میں ہے، اس لیے جس نے نبی سے جڑ جانا ہو وہ کثرت سے سلام پڑھا کرے، کثرت سے سلام پڑھا کرے۔ یہ اس لیے پھر اسی سورہ مریم میں یہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، ان کا ختم ہوا مضمون تو آگے عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی، اور سلام ہوگا مجھ پر جس دن قیامت سے قبل میری وفات ہوگی، اور پھر سلام ہو مجھ پر اور ہوگا مجھ پر جس دن روز قیامت میں قبر سے اٹھوں گا۔ یوم میلاد، یوم وصال اور یوم بعث الآخرہ۔ اس جگہ اللہ پاک نے فرمایا، ایک اور نکتہ سمجھ لیں، تفسیری نکتہ، تفسیری، سلام علیہ، متکلم اللہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں سلام ہو یحییٰ پر میلاد کے دن، یا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن۔ دو سنتیں ثابت ہوئیں، قول عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے السلام علیہ یوم ولدت، حضرت عیسیٰ کے قول سے قرآن کے مطابق نبی پر سلام پڑھنا سنت نبی ثابت ہوئی، نبی خود سلام پڑھ رہے۔ اور سورہ مریم کے پہلے رکوع میں قول یحییٰ علیہ السلام کے مطابق نبی پر سلام پڑھنا سنت خدا ہوئی، سنت اللہ ہوئی۔ تو سلام ایک ایسی سنت ہے جو سنت انبیاء بھی ہے اور سنت اللہ بھی ہے۔ پھر اللہ پاک کو جس بھی نبی پر جب پیار آتا ہے خاص، بڑی نعمتیں کرتا ہے، بڑی سعادتیں کرتا ہے، بڑے انعام کرتا ہے، مگر جب خاص پیار آتا ہے وہ نبی پر سلام پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے پیار کے اظہار کا طریقہ بھی سلام پڑھنا ہے۔ امتیو، تم بھی پیار کا اظہار حضور کے سلام سے کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، اللہ پاک سلام پڑھ رہا ہے نوح پر، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام ہو نوح پر۔ پھر فرماتا ہے سلام ہو ابراہیم پر، پھر سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ پھر فرمایا سلام علی الیاسین، حضرت الیاس پر سلام ہو۔ پھر فرمایا سلام سارے نبیوں کا اکٹھا، فرمایا سلام علی المرسلین، سب رسولوں پر سلام، سب رسولوں پر سلام۔ اور جو حضور کے امتی سلام پڑھنے والے، جب ان پر فرشتے اترتے ہیں شب قدر میں تو وہ بھی صبح تک سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر،
ساری زندگی سلام میں گزری، اور جب مومن مریں گے اور انبیاء اٹھیں گے تو جنت کے دروازے پر جائیں گے تو اللہ پاک نے فرمایا دخول جنت میں بھی جو تحفہ ملے گا سلام کا ملے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور پھر فرمایا وتحیتہم یوم یلقونہ سلام، اللہ والے جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کریں گے تو پوچھا باری تعالیٰ کیا تحفہ دے گا؟ فرمایا اس وقت اپنے سلام کا تحفہ دوں گا، سلام کا تحفہ دوں گا۔ تو سلام جو بنیادی چیز ذہن نشین کرنے والی ہے وہ میلاد کے ساتھ اس کو گہرا ربط اور گہرا تعلق بنایا گیا۔ میں چونکہ سفر میں تھا، نارتھ امریکہ سے انگلینڈ، پھر انگلینڈ سے پاکستان، پھر سعودی عرب، پھر واپس لمبے سفر پہ تھا، تو میں کتب احادیث کی ساری ساتھ لانے کی بجائے ان کے جملہ متعلقہ ابواب کے فوٹو سٹیٹ کروا لیے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، کتب حدیث کے سب فوٹو سٹیٹ کروا لیے۔ اب آج جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سلام کا تعلق، گہرا تعلق میلاد سے ہے۔ میلاد کے ماہ کا استقبال بھی سلام سے ہو اور میلاد کا جشن بھی کثرت سلام سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں درود و سلام، آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اور یہ میں خود بیٹھا تھا ایک دو دن راتیں تو کیو ٹی وی پر میرے سلسلہ وار خطاب درود و سلام کی اہمیت کے چل رہے تھے۔ لاہور کے خطاب تھے جو انہوں نے رواں کیے۔ اس ضمن میں آج چند باتیں میلاد کی مناسبت سے وہ کروں گا جو ان تمام خطابات میں پہلے بیان نہیں کی، تاکہ نئے مضامین آپ کو ملیں۔ مرکزیت کیا ہے اس پوری گفتگو کی؟ وہ یہ ہے کہ سلام عنوان میلاد ہے، سلام مضمون میلاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا، بڑی خاص توجہ طلب بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ، تھوڑی سی گفتگو اضافت پہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو فرمایا اس کے فرشتے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے؟ جی، تو جب کسی اور کے فرشتے ہوتے ہی نہیں تو یہاں اضافت کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے؟ یہ نقطہ سلام ہے اور نقطہ میلاد ہے، اس کو سمجھیں۔ فرمایا اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب ایک قاعدہ یاد رکھ لیں، اہل علم، بڑے بڑے اکابر علماء، اساتذہ، مفتیان اور محققین کرام بیٹھے ہیں۔ اضافت اس کو کہتے ہیں جب کہا جائے مثلا غلام و زید، زید کا غلام، ولد رجل، ایک شخص کا بیٹا، آپ سمجھ گئے نا؟ جب کسی کا، کے، کی، کا یا کے یا کی درمیان میں لگتا ہے اردو میں تو اس کو اضافت کہتے ہیں، یعنی کسی ایک کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا۔ اس اضافت کی بے شمار قسمیں ہیں اور اس کے بے شمار وجوہ اور مقاصد ہیں۔ یہ اضافت کیوں آتی ہے، اس کے سبب ہوتے ہیں۔ بالعموم جب اضافت آتی ہے تو اس سے تخصیص پیدا ہوتی ہے، یعنی اسم خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا آپ نے کتابن، کیا؟ تو جب دو پیشیں لگ گئی تنوین تو کتابن کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، وہ یہ کتاب ہو جائے میلاد النبی کی کتاب ہو جائے میری، یہ کتاب البدعت ہو جائے،
المنہاج جو سوی ہو جائے، یہ خوارج کے اوپر پوری کتاب ہے میری حدیث کی، الانتباہ للخوارج والحرورا، صرف خوارج کی شان میں کوئی کتاب ہو جائے، خواہ اللہ کی کتاب ہو جائے. جب کہا کتابن، حضرت زندہ پیر صاحب کی کتاب ہو جائے، یہ ساری ان کی کتاب ہی تو ہے. صوفی عبداللہ صاحب کی کتاب ہے، یہ ان کی کتاب ہے ساری جو زندگی میں انہوں نے بنا دی ہے. جب آپ کتاب ان کی بجائے کر دیتے ہیں الکتاب، الف لام لگا دیتے ہیں، تو اسم خاص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اس کی تعریف ہو گئی. اب وہ ہر کتاب مراد نہیں ہوگی بلکہ کوئی خاص کتاب ہوگی. تو جیسے ذالک الکتاب، الف لام لگنے سے کتاب خاص ہو گئی نا، اسی طرح جب دو اسموں میں اضافت آ جائے، مضاف مضاف الیہ کا رشتہ ہو جائے، اضافت، فلاں کی کتاب، تو جب فلاں کی کتاب کا جب لفظ کا کے کی لگ گیا تو اس سے بھی وہی فائدہ ہو جاتا ہے جو الف لام کا بنا تھا، اب وہ خاص کتاب بن گئی. آپ کہیں گے مثلا کتاب و صادقن، علامہ صادق قریشی کی کتاب، اب وہ میری کتاب نہیں مراد ہو سکتی. علامہ حافظ نذیر احمد خان صاحب کی کتاب، ساری کتابیں گئیں، ایک نام لگ گیا نا فلاں کی کتاب، بس اب ایک کتاب ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح یا وہ خاص ہو جاتا ہے، تعریف ہو جاتی ہے، یا تخصیص ہو جاتی ہے. یہ مقاصد ہوتے ہیں. اضافت جب لگتی ہے تو اس کا کوئی ریزلٹ نکلتا ہے. تو جب کہہ دیا غلام و زیدن، زید کے غلام، یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ ضروری تو نہیں کہ صرف زید نے غلام رکھے ہیں، یا کتاب و زیدن، ضروری تو نہیں کہ صرف زید کی کتاب ہے، اوروں کی بھی کتابیں ہیں. تو جب کتاب و زیدن کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے اب باقی ساری کتابوں کی نفی ہو گئی، کسی کی کتاب مراد نہیں، صرف زید کی کتاب. اب تخصیص بھی ہو گئی، تعیین بھی ہو گئی، تعریف بھی ہو گئی. یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی نا؟ یہ اضافت کا معنی ہے. جب آپ یہ نقطہ سمجھ گئے، اب میں دو آیتوں کا حوالہ دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، یہاں بھی فرمایا میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پہلا موقع تھا، اور حالانکہ اس سے پہلے فرشتوں کا کوئی ڈیمونسٹریشن بھی زمین پر نہیں ہوا تھا، کوئی انجیلک ڈیمونسٹریشن نہیں تھا، فرشتوں کا کوئی مظاہرہ کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کون ہے، کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. فرسٹ ڈیمونسٹریشن تھا آن دا ارتھ. وہاں ضرورت تھی تخصیص کی، اضافت کی. مگر فرمایا سجدہ کرو میرے آدم کو، تو قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اور کون سے فرشتے؟ سارے کے سارے فرشتے، کوئی بھی باقی نہ رہا. یہ قرآن کی آیت ہے. جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی بات کی تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ آدم کو میرے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ نہیں کہا. یا ساجد، یہ نہیں فرمایا اللہ پاک کہ ساجد ملائکتہ، کہ اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ نہیں کہا. فرمایا سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ہو نہیں آیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا. کس کے فرشتے؟ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرشتے ہوتے ہی اللہ کے ہیں، فرشتے سارے ہوتے ہی اللہ کے ہیں. آپ کے میرے فرشتے تو نہیں ہیں، فرشتے تو کسی کے نہیں، فرشتے تو صرف اللہ کے ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. بس آپ غور کر رہے ہیں، ملائکۃ نہیں کہا. اس مضمون کو، اس مقام کو ذہن میں رکھ لیں. اب کمپیریزن کروا رہا ہوں. ادھر فرمایا میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو، تو قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے
مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ باری تعالیٰ جب سجدہ آدم کا ذکر تھا تو اس وقت تو فرشتوں کو یہ شرف نہیں بخشا کہ میرے فرشتے یا اس کے فرشتے، اس وقت فرما دیا سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جب محبوب پر درود و سلام کا وقت آیا تو اب کون سی ضرورت پڑ گئی تھی؟ کو کسی کو شک ہونے لگا تھا کہ اب فرشتے تقسیم ہو چکے ہیں؟ اب فرشتوں میں دھڑے بندی تھوڑی ہو گئی ہے کہ آدھے اللہ کے ہیں اور آدھے کسی اور کے ہیں، نہیں، سارے ہی تیرے ہیں، اس وقت بھی تیرے تھے، اب بھی تیرے ہیں۔ اب فرمایا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ فرق ہے اضافت کا، ہو کا۔ اب بات کی سمجھ آ گئی؟ آپ ذکر بھی کرتے ہیں نا ہو، تو ہو میں کچھ ہے، ہو میں کچھ ہے۔ اب یہاں اضافت لگا دی۔ اب یہ اضافت نہ تخصیص کے لیے ہے نہ تعیین کے لیے ہے، ضرورت ہی نہیں، کسی اور کے فرشتے ہیں ہی نہیں، ہیں ہی اللہ کے۔ تو باری تعالیٰ پھر یہ ہو کیوں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں؟ یہ ہو کی اضافت کیوں لگی؟ میں نے اس پر غور کیا اور لکھا اپنی کتاب کے لیے۔ میری سمجھ میں کئی اسباب آئے ہیں، اس وقت صرف دو بیان کرتا ہوں۔ ایک سبب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس نے کہا وہ تھا آدم کو سجدے کی بات، وہ آدم کو سجدے کی بات تھی، یہاں میرے مصطفیٰ پر درود و سلام کی بات ہے۔ یہاں ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یہاں ہو لگا کر اس کے فرشتے۔ اس اضافت کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ نسبت قائم ہو جائے، نسبت قائم ہو جائے اور یہ اعلان ہو جائے جو میرا فرشتہ ہے وہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے گا، اور جس فرشتے نے مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھا وہ آج سے میرا فرشتہ نہ رہا۔ اس بات کا اشارہ ہے، اعلان ہے۔ ہو کہہ کر فرشتوں کو متنبہ کر دیا، فرشتوں کو متنبہ، متوجہ کر دیا کہ سن لو، وہ تو میرے ہی، مگر وہی میرا رہے گا جو میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے گا۔ اس کے فرشتے، جس نے مصطفیٰ پہ درود و سلام نہ پڑھا وہ فرشتہ بھی ہے تب بھی میرا نہ رہا، نہیں ہے۔ باری تعالیٰ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تو نے تو فرشتوں کو چونکا دیا، تنبیہ فرما دی۔ اس تنبیہ کا کوئی ہمیں بھی فائدہ ہے؟ قرآن تو ہمارے لیے ہے نا، تو فرمایا تمہیں بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ میں خدا ہو کر اپنے فرشتوں کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ وہ میرے فرشتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھیں گے وہ میرے فرشتے نہ رہیں گے۔ تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ درود و سلام نہ پڑھ کر جیسے کوئی میرا فرشتہ نہ رہے گا، اس طرح جو مصطفیٰ کا امتی ہے وہ درود و سلام پڑھے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ مصطفیٰ کی امت نہیں رہے گا۔ یہ بات، ان چیزوں کا امکان واقع میں نہیں ہوتا، واقع میں نہیں ہوتا، یہ تنبیہ کے لیے بات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرشتہ ہو اور درود و سلام نہ پڑھے، تنبیہ ہوتی ہے۔ وہ تنبیہ اس لیے ہوتی ہے کہ ابلیس بھی تو فرشتوں میں ہی رہتا تھا اور فرشتوں میں شمار کیا جاتا تھا، فرشتہ نہ تھا مگر ملک الملوک تھا، فرشتوں کا استاد تھا، تو اس نے بھی تو انکار کر دیا تھا نا سجود آدم سے۔ تو میں نے تنبیہ کر دی ہے کہ اگر سجود آدم کے انکار پر اس ابلیس کو شیطان بنا سکتا ہوں تو جس نے میرے محبوب پہ درود و سلام نہ پڑھا اس کو عالم ملکیت سے ہی خارج کر دوں گا۔ ایک تو بات سمجھ میں یہ آئی ہے، اور دوسری جو بات سمجھ میں آئی ہے یہ اضافت نسبتی ہے۔ نسبت کے تعین کے لیے یہ نحو میں ایک نیا قاعدہ وضع کر رہا ہوں، مفتی صاحبان کو عرض کر رہا ہوں۔ اضافت نسبتی نئی اصطلاح، اس لیے میں نے عرض کیا نئی اصطلاح وضع کی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں
بہت جگہوں پر جہاں مراد کے اظہار کے لیے جہاں پہلے سے اصطلاح موجود نہ ہو وہاں وضع کر لیتا ہوں، کیونکہ اصطلاح وضع کرنا جیسے ہمارے بڑے کرتے رہے ان کے صدقے سے ہم بھی کرتے ہیں. یہ کوئی حدیث تھوڑا وضع کرنا ہے، اصطلاح وضع کرنا ہے. لا مناقشہ فی الاصطلاح ولا مسابقہ فی الاصطلاح. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دوسری بات جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ اضافت تشریفی ہے. یہ اصطلاح موجود ہے، اضافت تشریفی، کسی کو شرف دینے کے لیے. تو فرمایا باری تعالیٰ کیوں فرمایا ملائکتہ کہ میرے فرشتے، اس کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں؟ فرمایا وہ سجود آدم تھا، جس نے سجدہ کیا فرشتے رہے، جس نے نہ کیا شیطان ہو گیا، بس وہ فرشتے رہے. اور یہ میرے محبوب پر درود و سلام ہے. اور یہ اعلان کر رہا ہوں جو میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھے گا ان کو اضافی شرف سے نوازوں گا. فرشتے تو سارے ہی ہیں مگر ان کو اپنا فرشتہ کہہ کے بلاؤں گا، میرے فرشتے. جیسے بندے تو سارے ہی ہیں خدا کے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ زمین و آسمان کی کائنات میں ہے وہ اللہ کا عبد اور بندہ ہے. بندے تو سارے ہیں مگر جن پر مہربان ہوتا ہے وہ کہتا ہے قل ان عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، اے شیطان جو میرے بندے ہوں گے تیرا داؤ ان پہ نہیں چل سکتا. تو بندے تو سارے ہیں مگر بعضوں کو چن کر اپنا کر لیتا ہوں. اس طرح فرشتے تو سارے ہیں، جو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے ان کو اپنا بنا لیتا ہوں. یہ اضافت تشریفی کے درود و سلام نے ان کو اپنا بنا لیا. تو یہ پیغام باری تعالیٰ پھر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اس اضافت تشریفی میں فرمایا تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ امت تو ساری ہی ہے مگر جو درود و سلام پڑھیں گے وہ خاص مصطفیٰ کے ہو جائیں گے، وہ امت ہو جائے گی. جو درود و سلام پڑھیں گے وہ خاص مصطفیٰ کے ہو جائیں گے. اضافت تشریفی یہ شرف کیسے ملا؟ درود و سلام کے سبب. فرشتوں کو ملائکۃ کا ٹائٹل جو ملا اس کے فرشتے یہ شرف صرف یصلون علی النبی نے عطا کیا، نبی کے درود و سلام کے سبب سے عطا کیا، درود و سلام کے سبب سے. اور اس درود و سلام کی نسبت میں نے کہا میلاد سے ہے. نبی پر درود و سلام اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ فرشتے بھی پڑھیں تو انہیں اپنا بنا لیتا ہے، اور امتی پڑھیں گے تو کیا ہوگا. اور ایک بات یہ تو تھا خبر، یہاں تک تھی خبر کہ اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ خبر تھی. اس کے بعد امر ہے. یہاں تک خبر تھی، آپ کو خبر دی کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود و سلام پڑھتے. اس کے بعد امر اور حکم ہے، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی ایمان والا رہنا چاہتے ہو اور ایمان کی دولت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو اور میرے مصطفیٰ کا بننا چاہتے ہو اور میرا بن جانا چاہتے ہو ملائکتہ کی طرح، تو تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھا کرو اور کثرت سے سلام پڑھا کرو. پہلے خبر دی، اب امر دیا. سمجھ گئے؟ اب یہاں ایک نکتہ سمجھنے، علمی نکتہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ صریح امر ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے فرضیت و وجوب کا. ایک ٹھوس علمی بات بتا رہا ہوں. اس امر سے ثابت ہوا بغیر اشتباہ کے کہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا فرض ہے. درود و سلام پڑھنا فرض ہے. یہ حکم الہی ہے، صیغہ امر ہے، یہ وجوب کے لیے ہے. درود و سلام پڑھنا فرض ہے. اب آگے چلیں. فرض ہے تو پھر کسی کنارے پہ لے جائیں گے نا اس کو. تو جب فرض ہے اور فرض بھی اتنا اعلیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی سے پہلے اس نے اپنی خبر دی ہے کہ میں اور میرے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ خبر دے کر
پھر امر کرتا ہے، ورنہ کسی امر سے پہلے اس نے اپنی خبر نہیں دی۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اپنی کوئی خبر نہیں دی کہ میں بھی پڑھتا ہوں یا نہیں۔ اس نے کس کی پڑھنی ہے؟ روزہ رکھو، امر دیا، خبر اپنی نہیں دی، وہ روزوں سے پاک ہے۔ حج کرو، امر دیا، خبر نہیں دی۔ بولے نا، خبر کاہے کی دے؟ وہ روزے رکھتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ اس نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ وہ تو خود معبود ہے۔ اس لیے کہیں خبر نہیں دیتا، امر دیتا ہے۔ جب حضور پر درود و سلام کی باری آئی تو امر بعد میں دیا، پہلے اپنی خبر دی۔ اس لیے یہ جو صیغہ امر ہے یہ بطریق اولا اس بات وجوب و فرضیت کرتا ہے۔ یہ فرض ہے درود و سلام۔ اب یہاں جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیں، کتابوں میں نہیں ہے یہ بھی، ہاں صرف ہے تو اللہ کی کتاب میں ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں، اللہ کی کتاب میں۔ جب یہ فرض ہوا اور اعلیٰ فرض ہوا جو خبر کے بعد وارد ہوا، جس کا امر، تو پھر اس فرض کی ادائیگی کے لیے محل بھی فرض کے درجے کا ہونا چاہیے۔ یہ خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ مفتی اعظم صاحب اور محقق العصر ان کی توجہ کے لیے، جب یہ اعلیٰ فرض ہے تو اعلیٰ فرض کی ادائیگی کے لیے محل بھی اعلیٰ فرض کا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ فرض ادا ہو تو کسی ایسے مقام پر ادا ہو جو مقام بھی فرضوں میں سب سے اعلیٰ ہو۔ اس فرض کی ادائیگی کی شان یہ ہے کہ اس جگہ پر ادا ہو کہ جس سے اعلیٰ محل اور جگہ اور کوئی نہ ہو۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے سارے فرضوں کا تاج نماز کو بنایا، اپنے کل فرائض کا تاج نماز کو بنایا، اور اس نماز میں درود، حضور پہ درود اور سلام پڑھنے کا فرض اپنی نماز کے اندر سجایا۔ نماز کو کل فرضوں کا تاج بنایا اور حضور پر سلام کو فرضیت نماز کے برتن کے اندر سجایا۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ نماز کے اندر فرمایا پڑھو میرے نبی پر سلام، میرے نبی پر سلام پڑھو۔ حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر درود و سلام پڑھو، حکم تھا۔ آگے ایک علمی نکتہ اور آ رہا ہے، اس لیے اس کو توجہ سے میرے لفظوں کو سمجھے۔ حکم تھا کہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، یہ فرض ادا کرو، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے محل دے دیا۔ محل کہتے ہیں جگہ کو، جگہ دے دی۔ کون سی جگہ؟ نماز۔ پڑھو کہاں؟ عمر بھر پڑھتے رہو، ہمیشہ ہر جگہ پڑھتے رہو، مگر سب سے اعلیٰ جگہ دیتا ہوں، چونکہ میرا عمل بھی ہے نا، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ خود میری نماز میں پڑھو۔ باری تعالیٰ، نماز تو تیری عبادت ہے، تیری عبادت ہے، اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ صرف معبود سے متعلق رہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے، یہ منشأ عبادت ہے۔ یہی تو عبادت ہوتی ہے کہ مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑے۔ تو نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھایا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھانا اشارہ ہے کہ مولا ہر شے سے، دنیا، مخلوق اور ماورا سے، اور دنیا و مافیا سے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھا لیا ہر شے سے، صرف تیرے ہو گئے، متوجہن الی جہۃ الکعبہ عبادتاً للہ، ہاتھ باندھ لیے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کے گھر کی طرف۔ تو عبادت تو نام اس شے کا ہے کہ ہم ہر شے سے کٹ جائیں اور تجھ سے جڑ جائیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جب ہر ایک سے کاٹ کر، ہمیں ہر ایک سے کاٹ کر اپنے ساتھ جوڑ لیا،
ثنا کرا لی، قیام کرا لیا، رکوع کرا لیا، سجود کرا لیا، تسبیحات کرا لی، جب خوب جڑ گئے، جب تجھ سے خوب جڑ گئے، حالت ثنا میں جڑ گئے، حالت قیام میں جڑ گئے، حالت رکوع میں جڑ گئے، سجود میں جڑ گئے، جب خوب تجھ سے جڑ گئے اور ہر ایک سے خوب کٹ گئے اور صرف تیری طرف متوجہ ہو گئے، جب متوجہ ہو کے تیری دہلیز پر بیٹھے تو نے اب حکم دے دیا کہ اب میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو۔ اب بتا، یہاں ذہن بٹ گیا کہ اب تیرا سوچے یا تیرے محمد کا سوچے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کدھر جائیں؟ عبادت نام تھا مخلوق سے کٹ جانا اور خالق کی طرف یکسو ہو جانا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ اقم الصلاۃ لذکری، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ایک طرف تو نے کہا نماز پڑھو صرف میری یاد کے لیے، اب تیری یاد کے لیے نماز شروع کی تھی، تیری ثنا کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، تیرا کلام پڑھا، جب خوب جڑ گئے اور تیری طرف ہو گئے اور ہر ایک کو بھول گئے، کٹ گئے، اب اپنی دہلیز پر بٹھا کر اب تو فرماتا ہے اب پڑھو یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اب فرماتا ہے میرے محبوب پر سلام پڑھو۔ اب بتا اب کیا کریں؟ اب ذہن بٹ رہا ہے، تیرا سوچیں یا مصطفیٰ کا سوچیں؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی مجھے بتا دینا بیٹے، یہ کیو ٹی وی کا جو لائیو ہے نشریات کس وقت تک ہے؟ میں اسی ٹائم پہ ختم کر دوں گا۔ میرا مضمون تو اتنا لمبا پڑا ہے کہ یہ تو 12 گھنٹے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جو ٹائم مقرر ہے بس وہیں چھوڑ دوں گا۔ اپنے بیٹے بس ان کو زیادہ ڈسٹرب نہ کریں، جب چاہیں کہ ختم کر دیں گے۔ ہمارا کیا ہے، جتنا سودا آج دے دیا تو نہیں تو اگلا سودا پھر اگلی جگہ دے دیں گے۔ ہم نے تو ہر جگہ گاہک ہی ڈھونڈنے ہیں اور ایک ہی بولی لگانی ہے اور ہر جگہ سودا بیچتے جانا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ یہاں کر ذہن بٹ گئے، ذہن اس مسجد والے کے، اس مسجد میں آئے، ادھر گئے، یہ کہتے ہیں صرف ذکری، بس نماز میں عبادت میں صرف اللہ کی طرف دھیان کرو، ادھر گئے تو حضور کی بات ہو گئی، تو نے کہہ دیا حضور پہ سلام پڑھو۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی، ادھر جائیں ادھر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، تیرا سوچیں محبوب تیرے کا سوچیں، کیا کریں؟ یہاں تو معاذ اللہ استغفر اللہ ہے نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شرک سا لگ رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، ایسا نہیں ہے، شیطانی سوچ رہی ہے، ناسوتی دماغ سوچ رہا ہے کہ اللہ تیری عبادت تھی تو اس میں رسول پر سلام آ گیا، دھیان بدل گیا، تیری بجائے ادھر دھیان چلا جائے، اب کیا کریں؟ ادھر جائیں یا ادھر جائیں؟ وہ جواب دیتا ہے شرک یہ نہیں، یہ شرک نہیں، ایک ہونے کو شرک نہیں کہتے، ایک کو دو بنانا شرک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رستہ ایک رہے، سمت ایک رہے، جہت ایک رہے، توجہ ایک رہے، ربط ایک رہے، تعلق ایک رہے، معرفت ایک رہے، دھیان ایک ہی رہے، ہر کوئی اسی میں سمائے تو توحید ہے، اور دو میں بٹ جائیں تو یہ شرک ہے۔ ادھر ادھر کرنا یہ شرک ہے، ادھر ادھر سوچنا یہ شرک ہے۔ توحید والا کہتا ہے کہ نہ ادھر کی بات کرو نہ ادھر کی بات کرو، ادھر ادھر تم نے بنا رکھے ہیں، میں نے اپنی عبادت میں مصطفیٰ کا سلام رکھا اس لیے ہے کہ نہ گرد ہے نہ درد ہے۔
ابھی یہ جو نقطہ بیان کیا اس پر 7 حدیث کے پھر آگے دلائل تھے، یہ جو بنیاد بنائی ہے. تو اتنی بات سمجھ لیں تو فرمایا کہ شرک یہ نہیں، شرک یہ ہے کہ یہ 2 گھر بنانا، 2 در بنانا. فرمایا میری نماز ہے، میرے محبوب پہ سلام پڑھو. اور اگر ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، بعض ذہنوں میں، کہ یہ السلام علیک ایھا النبی، حضور تو ہے نہیں سامنے، حضور تو سامنے ہے نہیں، تو اے نبی آپ پر سلام پڑھے. یہی عمل ہے نا جو نماز کے باہر میلاد کی محفل میں کرتے ہیں، یا نبی سلام علیک. وہی عمل اللہ نے نماز میں کرایا. تو یہ خیال اگر آئے کہ حضور تو ہے نہیں تو یا نبی اور ایھا النبی کا ایک ہی معنی، یا نبی کیوں کہیں، تو یاد رکھ لیں یہ خطاب ندا کا خطاب، اس کی شرط نہیں کہ اسی کو کرو یا کہو جو موجود ہو. یہ شرط نہیں ہے علم لغت میں اور علم نحو میں. جو موجود ہو اسے بھی یا کہتے تھے، جو موجود نہ ہو غائب ہو اسے بھی یا کہتے ہیں. اور جو موجود یا غیر موجود تو کیا جو سرے سے معدوم ہو، ابھی وجود میں ہی نہ آیا ہو، اسے بھی یا کہتے ہیں. صرف ایک دلیل کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں، باقی سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں. یہ ابھی تمہید تھی، میں تو اصل اس طرف آیا نہیں تھا. ابھی قرآن مجید میں حکم ہوا یا میرے محبوب بنی نوع انسان سے فرما دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضور نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے نسل بنی آدم، اے بنی نوع انسان، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یہ جو خطاب حضور نے کیا کیا صرف صحابہ کو تھا؟ ہمیں تھا یا نہ تھا؟ اگر ہمیں بھی ہے اور ہماری طرف بھی حضور رسول ہیں تو کیا جب حضور یا کہہ رہے تھے ہم موجود تھے؟ جو موجود تھے انہیں بھی یا ایھا الناس کہا، ہم جو موجود نہ تھے انہیں بھی یا ایھا الناس کہا. جو شرق تا غرب غائب میں تھے انہیں بھی یا کہا، جو قیامت تک ہیں اور معدوم ہیں آج بھی نہیں وہ بھی یا میں داخل ہوئے. ارے جب مصطفیٰ یا کہیں یا مصطفیٰ کو یا کہے، جو موجود ہو وہ بھی داخل ہوتا ہے، جو معدوم ہو وہ بھی داخل ہوتا ہے. سبق یہ ہے لوگوں، یا نبی سلام علیک پڑھا کرو. جو حضور کو موجود سمجھے وہ موجود سمجھ کے یا رسول پڑھا کرے، جو موجود نہ سمجھے غائب سمجھے وہ غائب جان کر بھی یا نبی پڑھا کرے. جو موجود سمجھے موجود کے لیے بھی مصطفیٰ یا نبی ہے، غائب کے لیے بھی یا نبی ہے، معدوم کے لیے بھی یا نبی ہے. یا کی کوئی شرط ہی نہیں موجود و غیر موجود کی. اس لیے اللہ نے فرمایا تم برمنگم میں ہو یا پاکستان میں، افریقہ میں ہو یا جاپان میں، دنیا کے جس خطے میں ہو، محبوب میرا گنبد خضرا میں لیٹا ہے. جہاں بھی نماز پڑھو کہا کرو السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو. ارے جو سلام یا نبی کہہ کر ہر روز رب نماز میں پڑھواتا ہے، وہی سلام محافل میں تم اختتام پہ پڑھ لی جاتے ہیں. تو گویا اس لحاظ سے ہر نماز محفل میلاد ہے، ہر نماز محفل میلاد ہے کہ اس کا کمال حضور پر سلام ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور حضور کی پوری امت کو ایمان عمل صالح کے ساتھ اور عقیدہ صحیحہ کے ساتھ مبارکہ کے ساتھ زندہ و سلامت رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلک کے نظاروں زمین